میرا نام شبنم ہے اور میری زندگی اتنی بری تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کس طرح اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس نے میری قسمت بدل کر رکھ دی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری ساتھی مجھے گھر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ ساتھی وہاں کی عورتوں سے بہت ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ان کے لیے بریانی بھی بنا رہی تھی، حالانکہ وہ کسی کو دال تک کھلانے کی روادار نہیں تھی۔ وہاں جا کر وہ نکھر گئی تھی اور سب سے مجھے متعارف کروا رہی تھی، ورنہ وہ مجھے کبھی کسی سے نہیں ملواتی۔ میں حیران کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا تھا، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں خاموش کھڑی تھی۔ واپس آتے ہی میری چچی نے کہا، اب یہ نیا سوٹ اتار دو اور میرے جھمکے بھی واپس کرو اور یہ میک اپ بھی صاف کر لو۔ جانے سے پہلے پہلی بار انہیں مجھے اپنا نیا سوٹ اور جھمکے پہننے کے لیے دیے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے میک اپ بھی کیا تھا، لیکن واپس آتی ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا، آواز سخت ہو گئی تھی جیسے وہ وہی عورت نہ ہو۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ واپس کر دیا اور باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس گھر میں میری یہی اوقات تھی۔ میرے ساتھی کراچی کام کرنے چلی گئی اور گھر میں زیادہ تر صرف میں اور چچی رہتے تھے۔ چچی نے مجھے گھر کی مفت کی نوکرانی بنا رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک مجھے ان لوگوں کے گھر کیوں لے گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی مجھے کہیں ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے سوال کر سکوں۔ اگر میں کوئی بات پوچھتی تو وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی۔ میرے ماں باپ مجھے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ گھر بھی میرا تھا اور اس گھر کا سارا سامان بھی میرے ماں باپ کا تھا، ایک ایک چیز میری تھی۔ لیکن اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی جب میں یتیم ہوئی تو چچا اور چچی اس گھر کے مالک بن بیٹھے۔ شروع میں چچی میرے ساتھ اتنی بری نہیں تھی، میں اسکول بھی جاتی تھی اور مجھے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مڈل کے بعد مجھے اسکول سے ہٹا دیا گیا۔ اس دن کے بعد میری دنیا صرف 4 دیواری تک محدود ہو گئی۔ صبح سے شام تک میں گھر کے کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی اور فرش دھوتی رہتی۔ پہلے صرف حکم دیا جاتا تھا، پھر آواز سخت ہونے لگی اور بعد میں مارنا بھی معمول بن گیا۔ اگر ذرا سی دیری ہو جاتی یا کوئی چھوٹی غلطی ہو جاتی تو سارا غصہ مجھ پر نکالا جاتا۔ میں خاموش رہنا سیکھ گئی تھی کیونکہ ہر سوال صرف نئی تکلیف دیتا تھا۔ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی میرا رشتہ طے کر دیا، لیکن جب وہ لوگ مجھے رخصت کروانے آئے تو چچی نے ان کے کان بھر دیے اور انہوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ وہی ایک راستہ تھا جس سے میں اس گھر سے نکل سکتے تھے، لیکن وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری خوبصورتی بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ چچی مجھے ہمیشہ اپنے پرانے کپڑے پہننے کو دیتی تھی، لیکن اس دن انہوں نے مجھے سجا سنور کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلی صبح انہوں نے مجھ سے پوچھا، کل تم نے وہ لڑکا دیکھا تھا نا، عامر؟ وہ میری دوست کا بیٹا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، تم اسے اپنی باتوں میں لگا لو۔ میں حیران رہ گئی اور کہا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ تو وہ غصے سے بولی، تمہارا پیدا ہونا بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن تم پیدا ہو گئی نا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے مجھے موبائل دیا اور کہا، اس نمبر پر بات کرو۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے آخر ہمت کر کے لکھا، السلام علیکم، کل آپ مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، تم بھی مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ مجھے بار بار یہ سب تکلیف دے رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر چچی خود ہی موبائل لے کر میری طرف سے میسج کرنے لگتی، جیسے وہ میری جگہ بات کر رہی ہوں۔ جب بھی رات کا وقت ہوتا تو مجھے بلایا جاتا، میں کمرے میں جاتی تو وہ مجھے ڈرا دھمکا کر کہتی، بس ویسے ہی بات کرو جیسے ہم سکھا رہے ہیں۔ میری آواز کانپنے لگتی اور دل بہت گھبراتا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب اور غلط تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے سے اس طرح بات نہیں کی تھی، نہ کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا تھا، لیکن یہاں میری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دن بعد چچا بھی گھر آئے، وہ صحن میں بیٹھے تھے اور چچی ان کے سامنے بالکل الگ انداز میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا، اس کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، ورنہ سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات سن لی تھی اور میرا دل اور زیادہ گھبرا گیا۔ چچا ویسے بھی کافی چیزیں منگواتے تھے، کبھی موبائل، کبھی بیلٹ، کبھی 7,000 روپے کی چیزیں، لیکن وہ سب چچی اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم بہت سرد تھا۔ چچی نے کہا، آج اس سے پیزا منگوا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس لڑکے سے بات کر کے بہت سی چیزیں منگوا لی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر کھانا آ گیا، لیکن جب سب کچھ آیا تو مجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا گیا۔ چچی اور چچا اکیلے بیٹھ کر کھاتے رہے اور میں خاموش کھڑی سب دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ سب بہت غلط ہے، جیسے میں کسی بڑے گناہ میں دھکیلی جا رہی ہوں۔
لیکن میرے پاس کچھ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ شرمندگی اندر ہی اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ لڑکا مجھ سے زیادہ باتیں کرنے لگا اور مسلسل ملنے کی ضد کرنے لگا تو چچی نے اچانک اس سے میرا بریک اپ کروا دیا۔ حالانکہ وہ کہتا تھا میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ واقعی شادی کرنا چاہتا تھا اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا وہ تو شادی کرنا چاہتا تھا اور چچی مجھ سے کیا کرواتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آتا تھا کہ شاید اس گھر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، لیکن چچی کبھی میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جیسی عامر نے شادی کی بات کی تو چچی کا رویہ فوراً بدل گیا۔ انہوں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور سخت لہجے میں کہا اب کوئی دوسرا لڑکا تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں دل میں جیسے تیر لگا اور میں خاموش کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ انہیں کوئی دوسرا نہ ملے، کیونکہ میں یہ زندگی مزید نہیں گزار سکتی تھی۔ گھر میں خاموشی کے باوجود عجیب سا دباؤ رہتا۔ میں ہر وقت ڈری رہتی کہ اب اگلا حکم کیا ہوگا۔ چچا اگرچہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ ضرور کہتے کہ اسے غیر مردوں سے باتیں کیوں کرواتی ہو۔ چچا ہمیشہ اس بات کی کچھ حد تک خلاف تھے۔ چچی عمر میں چچا سے تقریباً 10-12 سال چھوٹے تھے اور ان کا انداز بہت بے پرواہ تھا۔ وہ باہر جاتے ہوئے لڑکوں کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی۔ گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور میں ہر دن خوف اور بے چینی کے ساتھ گزار دیتی۔ چچی کے گھر والے بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کے گھر میں بھی ہر وقت لڑائیاں رہتی۔ وہ لوگ بھی ہمارے گھر آتے جاتے تھے اور مجھ سے خدمتیں کروائی جاتی۔ ان کا ایک شادی شدہ بھائی بھی تھا جو مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے نشے کی حالت میں میری شادی کی بات بھی کی، لیکن چچی نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے اتنا پتا تھا اگر میں اس گھر میں رہی تو میری قسمت میں صرف تباہی ہے۔ گھر کا ماحول ہمیشہ کشیدہ رہتا تھا۔ کبھی مہمان آ جاتے، کبھی رشتہ دار بیٹھے رہتے اور میں ہر وقت خاموشی سے سب کی خدمت کرتی رہتی، لیکن اندر سے خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چچی کی شادی کو 30 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس بات پر خاندان والے انہیں بہت آنے دیتے اور چچا سے کہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، لیکن چچا بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ اکثر خاموش رہتے اور کہتے میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی ہے، باقی بھی گزر جائے گی۔ وہ یہ بات بہت ٹھنڈے لہجے میں کہتے جیسے قسمت سے ہار مان چکے ہوں، اور میں دل ہی دل میں یہی سوچتی رہتی کہ اس گھر میں رہنا میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ چچی مجھے کھانا بھی پورا نہیں دیتی، حالانکہ میں خود سارا دن کھانا پکاتی تھی، چولہے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، لیکن کھانے کے وقت میرے حصے میں صرف تھوڑی سی روٹی اور سالن آتا تھا۔ ایک دن ان کے ایک دوست نے بھی کہہ دیا اسے کچھ کھلایا پلایا کرو ورنہ کمزور ہو کر کام بھی نہیں کر پائے گی۔ چچی نے غصے سے جواب دیا اگر اسے زیادہ کھلا دیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر یہ میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی جیسی میری بھوک اور تکلیف کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ انہی دنوں چچی نے ایک نیا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ جب میری طرف سے عامر سے بات کروا کر اتنے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں تو کیوں نہ وہ خود بھی لوگوں سے باتیں کرے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس سب میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چچی نے ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ وہ پورا دن اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہتی اور موبائل ہاتھ میں لیے مسلسل باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کہتی میری جان ہو، کبھی کہتی میری زندگی ہو۔ چچا کے ساتھ ان کے جھگڑے اکثر رہتے، اسے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہیں۔ وہ میرے سامنے سب کچھ چھپانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے شک ہو چکا تھا اور انہیں بھی اندازہ تھا کہ میں کچھ سمجھ گئی ہوں، لیکن نہ میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں ان سے سوال کر سکوں اور نہ ہی وہ میرے سامنے اس بات کو عام سمجھتی تھی۔ پورا دن وہ کمرے میں رہتی اور فون پر باتیں کرتی رہتی۔ کبھی گھر میں کوئی کھانا دے جاتا، کبھی مٹھائی کے ڈبے آ جاتے، کبھی ہوٹل سے سالن اور روٹیاں پہنچ جاتی۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، لیکن میری زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی۔ میں وہی کام کرتی تھی، وہی خاموشی تھی اور میری حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن چچا گھر آئے ہوئے تھے، گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ وہ سین میں بیٹھے کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آواز میں تھکن۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھ، جو بھی ہو جائے تو میری بیٹی جیسی ہے۔ شاید میں تیرا زیادہ خیال نہیں رکھ پایا، لیکن پھر بھی تو میرے لیے اہم ہے۔ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور میرا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت میری نظر دروازے کی طرف گئی، جہاں چچی خاموشی سے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ چچا نے آہستہ آواز میں پوچھا میری غیر موجودگی میں اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی گھر میں آتا جاتا ہے؟ کیا کوئی غلط حرکت ہوتی ہے؟ کیا چچی کسی سے فون پر بات کرتی ہیں؟ یہ سنتے ہی میرے اندر خوف بیٹھ گیا، کیونکہ چچی پہلے ہی مجھے دھمکی دے چکی تھی کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے چچی کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکا لی اور بہت آہستہ آواز میں کہا چچا
میں تو سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہوں. میں چچی کے کمرے میں بھی نہیں جاتی. مجھے کچھ نہیں پتا. نہ گھر میں کوئی آتا ہے نہ میں نے کچھ دیکھا ہے. چچا کچھ دیر خاموش رہے جیسے وہ خود بھی کسی الجھن میں ہو. پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلا اور کہا, شاید تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا ہوگا. تمہیں تو سارا دن کاموں میں لگا رکھا ہے. اس کے بعد گھر کا ماحول اور زیادہ بھاری ہو گیا. مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہو. پھر ایک رات جب گھر میں اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی تو مجھے دور سے آوازیں سنائی دی. میں نے ایسا سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ چچی نے کسی لڑکے کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا ہے. میں نے خود کچھ نہیں دیکھا تھا لیکن آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے. اس وقت میرے دل میں خوف بھی تھا اور الجھن بھی, لیکن اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ اب چچی کو لگنے لگا کہ میں کسی بھی وقت ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہوں. ایک دن وہ پورا دن کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی. کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی, کبھی دروازہ بند کر دیتی. ان کی آواز کبھی دھیمی ہو جاتی کبھی تیز. وہ کہہ رہی تھی, ہاں ہاں رات کو بلاتی ہوں, کچھ کرتی ہوں, بس اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے. میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی. پانی کی آواز کے ساتھ برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی. اچانک میرے ہاتھ سے ایک پلیٹ پھسل گئی اور فرش پر گر کر ٹوٹ گئی. وہ پلیٹ ان کے مہنگے سیٹ کا حصہ تھی. پل بھر میں گھر کا ماحول بدل گیا. چچی غصے سے کچن میں ہی ان کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا. وہ چیخ کر بولی, میں نے تجھے اس گھر میں نہیں رکھنا. تو ہر وقت نقصان کرتی رہتی ہے. تیرا ہمیں فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے دھکے دیے, میرے منہ پر تھپڑ مارے اور زور زور سے چیخنے لگی. ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئی. میں روتے ہوئے کہتی رہی, میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایک پلیٹ ہی تو ٹوٹی ہے. لیکن انہوں نے غصے سے کہا, تیرے لیے ایک پلیٹ ہوگی, میرے لیے نہیں. پھر انہوں نے مجھے دروازے سے باہر دھکا دے دیا اور کہا, نکل جا میرے گھر سے, دفع ہو جا. میں صحن میں کھڑی رہ گئی. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب وہی کپڑے تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتے تھے. میں دروازہ بجاتی رہی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. پھر اندر سے آواز آئی, اگر دوبارہ دروازہ بجائے تو پولیس بلا کر کہہ دوں گی یہ چور ہے, میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں ایسے سے پیچھے ہٹ گئی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں سڑک کی طرف چلنے لگی. کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں, جیسے کوئی راستہ مل جائے. دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا, شاید یہ سب خواب ہو اور ابھی میری آنکھ کھل جائے. لیکن حقیقت وہی تھی. رات گہری ہوتی جا رہی تھی, سڑکیں سنسان تھیں اور میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا. میں خود سے یہی سوال کری تھی کہ اب کہاں جاؤں گی, کیا کروں گی؟ اگر کوئی مجھے اٹھا کر لے گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے پاس نہ پیسے تھے, نہ کوئی راستہ, نہ کسی کا نمبر یاد تھا جسے میں فون کر سکتی. پھر مجھے بار بار ایک ہی نمبر یاد آ رہا تھا, ایک ہی نام یاد آ رہا تھا. میرے ذہن میں وہ نام تھا عامر. لیکن میں خود سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح میسج کروں, کیا کہوں اور کیسے مدد مانگوں. اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چچی نے اس کے ساتھ کیا کیا, باتیں کر کر کے بریک اپ کروایا. میری طرف سے اسے ایسے ہی میسج کیے گئے کہ میں بہت خوبصورت ہوں, تم میرے قابل نہیں ہو, تمہاری شکل اچھی نہیں ہے, دفع ہو جاؤ میری زندگی سے. میرا کہیں اور رشتہ ہو گیا ہے, مجھے کوئی اور مل گیا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے اسے بلاک کیا گیا تھا, ورنہ وہ تو گھر آنے تک کے لیے تیار تھا. اگر وہ گھر نہیں آیا تو ضرور چچی نے کوئی بہت بڑی بات کہی ہوگی, تبھی وہ پیچھے ہٹ گیا. اب میں اس سے بھی کیا مدد مانگ دی. آس پاس اندھیرا تھا, میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور وہاں سے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل بھی نہیں گزر رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ سڑک ختم ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں. میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا. انسان کے ساتھ جب ایسا ہو تو وہ فوراً کوئی منصوبہ نہیں بنا پاتا. یہ سب صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ انسان اچانک مضبوط ہو جاتا ہے اور حالات سے لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, میں بس چلتی جا رہی تھی. رات بہت گہری ہو چکی تھی. سڑک کنارے لگے درخت اندھیرے میں عجیب لگ رہے تھے. ہوا ٹھنڈی تھی لیکن میرے جسم پر پسینہ آ رہا تھا. میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کئی گھنٹوں سے چل رہی ہوں. حالانکہ شاید زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. میرے کانوں میں اب بھی چچی کی آواز گونج رہی تھی, نکل جا یہاں سے. یہ الفاظ میں دل میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے. میں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی, کبھی خالی سڑک کو. ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے میں واقعی اس پوری دنیا میں اکیلی ہوں. تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے درد سے کراہنے کی آواز سنائی دی, جیسے کوئی مرد تکلیف میں آہیں بھر رہا ہو. میں اچانک رک گئی, میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چاروں جانب اندھیرا اور خاموشی تھی. پھر اچانک میری آنکھوں پر روشنی پڑی. کسی موبائل کی فلیش لائٹس بار بار ہل رہی تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا. وہاں سڑک کنارے جھاڑیاں تھیں اور ان جھاڑیوں کے اندر ایک لڑکا زمین پر پڑا ہوا تھا.
وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کر روشنی ہلا ہلا کر کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اتنا ڈر لگا جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹکے، لیکن پھر اس کی درد بھری آواز سن کر میں دل میں خوف کے ساتھ رحم بھی آ گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی تو دیکھا اس کے بازو پر بہت گہرا زخم تھا اور پیٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے زخموں پر باندھ دیا کہ خون کچھ رک جائے۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی گاڑی آ جائے۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن صرف اتنا بول سکا، مجھے بچا لو، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں گھبرا گئی، لیکن میں اسے وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لمحے مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کچھ بدل گیا ہو، جیسے میرے بند دماغ کا کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ اب مجھے اپنا خوف یاد نہیں تھا، نہ اپنی بے بسی، نہ یہ کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اسے ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر ہاتھ ہلانے لگی۔ کافی دیر بعد ایک موٹر سائیکل والا گزرا، لیکن وہ رکے بغیر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دور سے ایک ٹرک آیا ہوا نظر آیا۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ ٹرک آہستہ آہستہ رکا اور اس میں سے ایک بوڑھا آدمی نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی، لیکن لہجہ نرم تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے بیٹی؟ میں روتے ہوئے کہا، ان کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، یہ بہت زخمی ہے۔ وہ شاید سمجھا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے فوراً کہا، اچھا چلو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ پھر اس نے میری مدد کی۔ ہم دونوں نے مل کر اس لڑکے کو اٹھایا۔ وہ بے ہوش تھا، اس کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے ٹرک میں رکھا۔ میں ابھی ٹرک میں بیٹھ گئی اور پورے راستے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے رہی۔ ٹرک کے اندر ہلکی سی پیلی سی روشنی تھی اور اس روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میری عمر کا لگ رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر درد تھا، لیکن پھر بھی اس کی شکل پر سکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہاسپٹل قریب ہی تھا۔ بوڑھے آدمی نے فوراً لوگوں کو آواز دی۔ پھر ہم نے مل کر اس لڑکے کو ٹرالی پر رکھا۔ جیسے ہی ڈاکٹروں سے دیکھا تو اچانک پورا ماحول بدل گیا۔ ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، جلدی کرو، سب کو بلاؤ۔ یہ اس حالت میں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں حیران کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ٹرک والے بابا جی نے کہا، یہ اس لڑکی کا شوہر ہے۔ یہ سن کر سب نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ ایک نرس میرے قریب آئی اور بولی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ایسے سے کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ جلدی جلدی اس لڑکے کو اندر لے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا ہاسپٹل سے جانتا ہو، کیونکہ سب کے چہروں پر گھبراہٹ تھی اور سب بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں چاہتی تو وہاں سے چلی جاتی، لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر میری نظر ویٹنگ ایریا پر پڑی۔ وہاں ایک طرف ٹھنڈے پانی کا کولر تھا اور پنکھا چل رہا تھا۔ میں آہستہ چلتے ہوئے وہاں گئی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے پانی پیا تو ایسا لگا جیسے کئی دن بعد پانی نصیب ہوا ہو۔ پھر میں پنکھے کے نیچے خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ہزار سوال۔ لیکن اس رات پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کسی نئے راستے پر مڑ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک والے بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا میں کہیں اور جا رہا تھا، لیکن تیری مدد کے لیے اس طرف آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، پیسے وغیرہ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں۔ ان کی آواز میں شرافت تھی اور چہرے پر ہمدردی، جیسے وہ واقعی میری فکر کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں بابا جی، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، تمہارے شوہر اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ میں جلدی سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ میرے شوہر نہیں ہے، لیکن میرے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نرس تیزی سے وہاں آئی اور اس نے بابا جی سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ شاید سمجھے کوئی ضروری بات ہے، اسی فوراً اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں دور بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نرس نے ان سے کچھ بات کی، پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ان کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہو۔ شاید بہتر یہی تھا۔ بابا جی نے ہاتھ اٹھا کر شکریہ ادا کیا، پھر ایک بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ یہ سوچ کر جا رہے ہوں کہ اب میں محفوظ ہوں۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل سے چلے گئے۔ اب رات اور زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں صرف پنکھے کی آوازیں آ رہی تھی اور دور کہیں مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی نرس دوبارہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور بسکٹ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، یہ کھا لے، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی بھوک شدت سے محسوس ہوئی۔ میں نے کپ پکڑا تو میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ چائے گرم تھی اور اس کی خوشبو میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی بسکٹ کھایا اور چائے پی لی، کیونکہ مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ شاید کئی گھنٹوں بعد میرے پیٹ میں کچھ جا رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات گھوم رہی تھی، میرے بغیر تو چچی کا گھر نہیں چلتا۔ وہ خود اٹھ کر کوئی کام نہیں کرتی تھی، گھر کے سارے کام میں کرتی تھی، کھانا میں پکاتی تھی، صفائی میں کرتی تھی، برتن میں دھوتی تھی،
کپڑے میں سنبھالتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک لمحے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سوچ کے میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں چچا کا خیال آیا۔ میں سوچنے لگی جب چچا واپس آئیں گے تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا۔ پھر میرے ہی دل نے جواب دیا، وہ یہی کہیں گے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ہاں یہی کہیں گی، اور پھر چچا بھی مجھے بد کردار سمجھیں گے، کیونکہ چچا پہلے ہی کان کے کچے تھے۔ چچی میرے بارے میں جو بھی کہتی تھی وہ مان لیتے تھے۔ میں خاموش بیٹھی پنکھے کو گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ چچا خود بھی تو اب اپنے اعمال کے انجام کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ان کی بیوی انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ آج نہیں تو کل یہ راز ان کے سامنے آ ہی جانا تھا، اور جب یہ سب ان کے سامنے کھلتا تو انہیں خوشی کبھی نہ ملتی، صرف تکلیفیں ملتی۔ مجھے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے تھے جب انسان برائی کر رہا اور سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ ایک دن وہی برائی اسے کھا جائے گی، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں وہی بات سوچتی رہی اور خاموشی سے بینچ پر بیٹھی رہی۔ رات گزرتی رہی اور میری زندگی آہستہ آہستہ کسی نئے موڑ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا میں کب چائے اور بسکٹ کھا کر اسی بینچ پر سو گئی، کیونکہ میں بہت تھک چکی تھی۔ میرے جسم میں اب ہمت نہیں بچی تھی۔ آنکھیں بند ہوئی تو پھر کھلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ جب کسی نے آہستہ سے میرے کندھے کو ہلایا، میں گھبرا کر اٹھی تو سامنے وہی نرس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ چلیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی اور فوراً کہا، میں کیوں چلوں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ لیکن وہ ہنسنے لگی اور بولی، آپ ہی کو تو بلائیں گے، آخر آپ ان کی بیوی ہیں۔ میں جلدی سے بولی، ایک منٹ میری بات سنیں۔ لیکن اس نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور جلدی سے کہا، آپ جلدی چلے، ان کا حکم ہے اور ان کا حکم یہاں کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ بہت بھولی ہیں، شاید اسی بھولے پن سے انہیں آپ سے محبت ہو گئی ہوگی، تبھی انہوں نے آپ سے شادی کی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ ہاسپٹل کے لمبے سفید راستوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دیواروں پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور ہر طرف دوائیوں کی خوشبو تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راستے میں ایک اور نرس سامنے آئی اور جلدی سے بولی، کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا۔ یہ سن کر پہلی نرس نے کہا، ہاں انہی کے پاس تو جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑی حیران ہوئی۔ میں دل میں سوچا شاید کسی اور کا ذکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ لڑکا اتنی بڑی شخصیت ہو سکتا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے کے سامنے لے گئی۔ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہوئی۔ وہ واقعی ایک VIP روم تھا۔ اندر AC چل رہا تھا، کمرے میں ہلکی خوشبو تھی۔ ایک تو خوبصورت صوفہ رکھا تھا، دوسری طرف بڑا سا بستر۔ وہ لڑکا بستر پر نیم دراز لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ پہلے سے پرسکون تھا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے، نرس مسکرا کر بولی، لے آئی ہوں آپ کی بیوی کو کمشنر صاحب، اور یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں پوری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور جلدی سے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ تو ٹرک والے بابا جی نے سمجھ لیا، پھر انہوں نے سب کو یہی بتایا۔ میں نے نہیں کہا تھا۔ وہ میری بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، پھر نرم لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہاں تک لے کر آئیں، یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے مجھ پر بہت مہربانی کی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ سے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھ جائے، کھڑی کیوں ہے؟ میں آہستہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بھی گھبرا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولوں۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں میں عجیب سی نرمی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ہلکا سا سانس لی اور کہا، اب بہتر ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس سڑک پر کیا کر رہے تھے؟ مجھے تو میرے دشمن وہاں پھینک کر چلے گئے تھے، کیونکہ میں اس علاقے کا کمشنر ہوں اور آج کل میں نے یہاں چارج لیا ہوا ہے۔ میں رشوت اور جرائم کے خلاف سخت کارروائی کر رہا ہوں۔ اس سے جب مجرم میرے ساتھ نہ نبھا سکے تو انہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن آپ رات اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال سنتے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نظریں جھکا لی اور میرے اندر دبی ہوئی ساری تکلیف جیسے باہر آنے لگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لوگوں کے سامنے دل کی بات نہیں کر پاتا، لیکن کسی اجنبی کے سامنے سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ فوراً فکر مند لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، کوئی مسئلہ ہے؟ بس پھر میرے اندر جیسے بند باندھ ٹوٹ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا، اپنے ماں باپ کے مرنے سے لے کر چچی کے ظلم و ستم تک، اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن کر رہنے تک، عامر والی بات، بھوک، ذلت اور پھر رات کو گھر سے نکالے جانے تک۔ میں بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ کمرے میں صرف میری آواز تھی اور اس کی ہلکی سی سانسوں کی آواز۔ وہ خاموشی سے میری ہر بات سنتا جا رہا تھا،
جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ایسا سے بولا، آپ کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، پھر اس نے نرمی سے کہا، آپ یہیں آرام کر لیں، صبح سے پہلے یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اس کے بعد میں آپ کے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ میں فوراً گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، میں باہر جا کر بینچ پر سو جاؤں گی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا اور کہا، نہیں، آپ باہر جا کر بینچ پر سوئیں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہاں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، آپ یہیں سو جائیں، یہاں آپ کے لیے صرف ایک اجنبی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، ویسے میرا نام آصف رضا ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی تو سنا دی تھی لیکن اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے ایسا سے کہا کہ میرا نام شبنم ہے۔ وہ دوبارہ مسکرائے بولا، اب تو ہم اجنبی بھی نہیں رہے۔ اس کی بات سن کر پہلی بار میں دل کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر اس نے نرس کو آواز دی اور میرے لیے کمبل اور تکیہ منگوایا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، روشنی مدھم تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس لمبے سے صوفے پر لیٹ گئی۔ میں جسم کی ساری تھکن اب محسوس ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ شاید کئی دن بعد پہلی بار میں خوف کے بغیر سو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا، شاید 11 یا 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی دھوپ پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ ناشتہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا تو عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اتنے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائے بہت وقت گزر گیا تھا۔ آصف رضا کافی بہتر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے ارد گرد کھڑے تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے، ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ کے زخم گہرے ہیں، لیکن وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میرا کام زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پھر ہاسپٹل کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور اس کے ساتھ 2-3 لوگ بھی موجود تھے جو شاید اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مجھے بھی اس کی گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ میں خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کی سڑکیں پیچھے رہتی جا رہی تھی اور میرے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ میری زندگی اب کہاں جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی صاف ستھرا اور خاموش ماحول عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت موجود تھی، وہ اس کی ماں نہیں تھی لیکن شاید پورا گھر وہی سنبھالتی تھی۔ آصف رضا انہیں اماں کہہ رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، اماں، ان کا خیال رکھنا، ان کو کپڑے دے دینا، کھانا کھلا دینا اور ایک کمرہ بھی دے دینا۔ میں شام تک ان سے بات کروں گا اور انہیں کہیں جانے نہ دیجیے گا۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے صاحب۔ ان کی آواز میں اپنائیت تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اماں بہت اچھی تھی، ان کے چہرے پر نرمی تھی اور باتوں میں ماں جیسی شفقت۔ جب میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ افسوس سے بولی، بیچاری بے ماں باپ کی لڑکی بن ماں باپ کی لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب تم صحیح جگہ پر ہو۔ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ اب میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ 2-3 دن گزر گئے، مجھے نئے کپڑے بھی مل گئے تھے، کھانا بھی وقت پر مل رہا تھا اور میرا کمرہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ کمرے میں نرم بستر تھا، صاف پردے تھے اور کھڑکی سے باہر باغ نظر آیا تھا۔ کبھی کبھی میں خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کیا واقعی زندگی بدل رہی ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک ہی سوال اب بھی موجود تھا، کیا میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوں؟ میں وہاں رہ تو رہی تھی لیکن بار بار یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ آخر میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس گھر میں مہمان ہوں یا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے والی ہوں؟ آصف رضا زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رہتا، کبھی صبح جلدی جاتا، کبھی رات دیر سے واپس آتا، اس سے ہمارا زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں باغ کے قریب کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تو موسم بہت پرسکون تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکے اور مسکرا کر بولا، کیسی ہیں آپ؟ میں نے ایسے سے کہا، ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے ایسے سے کہا، لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، میں تو آپ کو ساری زندگی کے لیے اپنا بوجھ بنانا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت اماں میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے اور پیار سے بولی، بیٹا ایک بات پوچھوں؟ میں نے ایسے سے کہا، جی اماں۔ وہ مسکرا کر بولی، صاحب تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں پیغام بھیجا ہے، اگر تم ہاں کر دو تو 1 ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر ایسے سے کہا، اماں آپ بتائیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے؟ وہ فوراً بولی، بیٹا آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دو، ایسا خوبصورت، بہادر اور عزت دار انسان تمہیں کہیں نہیں ملے گا، وہ بہت اچھا ہے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور اگر کر لی تو تم بہت خوش قسمت بن جاؤ گے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر میرے دل میں پہلی بار امید نے جنم لیا۔ میں نے ایسے سے کہا، ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں ہے،
اور اس طرح میرے نصیب میں بھی خوشی آ گئی۔ کچھ دنوں بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، لیکن وہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی شبنم ہے جو کچھ وقت پہلے سڑکوں پر اکیلی بھٹک رہی تھی اور آج ایک عزت دار انسان کی بیوی بن چکی تھی۔ آصف رضا واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر بات سنتا تھا اور کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ ایک دن وہ راؤنڈ پر جانے لگا تو اس نے اصرار کیا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے حیرانی سے کہا لیکن اس سے پہلے تو آپ مجھے کبھی ساتھ نہیں لے گئے۔ وہ مسکرا کر بولا آج تمہارے علاقے میں جا رہا ہوں، اس سے چاہتا ہوں تم بھی ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چلے گئی۔ ہم اس کی نیلی بتی والی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی پورے علاقے سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ کمشنر آیا ہے، پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر دیکھنے لگے۔ پھر اچانک میری نظر اپنے پرانے گھر پر پڑی، وہی گھر جہاں میری زندگی قید تھی۔ چچا اور چچی بھی باہر آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کمشنر کی بیوی کون ہے تو ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ چچی کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور چچا حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر چچا فوراً آگے بڑھے اور برائی آواز میں بولے میری بچی، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ میں نے ایسے سے کہا مجھے پتا ہے، آپ کو یہی بتایا گیا ہوگا۔ آصف رضا گاڑی سے اترا۔ اس نے بہت سکون سے چچا کو ساری حقیقت بتائی۔ پھر اس نے کہا آپ اس کے چچا ہیں، اس لیے میرے لیے بھی قابل احترام ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ چچا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ اب چچی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ صرف چچی ہی سمجھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس بار میں کمزور نہیں تھی۔ اب میرے ساتھ میرا مضبوط اور بہادر شوہر تھا۔ اس کے ساتھ اسی گاڑی میں واپس آ گئی۔ رات کو اس نے میرے قریب بیٹھ کر کہا میں تمہیں جان بوجھ کر وہاں لے کر گیا تاکہ تمہارے اندر ہمت اور تمہیں یہ احساس ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ برے انسان کے ساتھ ایک دن برا ضرور ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تو ایک دن اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی سب کچھ اچھا ہو گیا۔ آج میرے پاس میرا اپنا گھر ہے، میرا شوہر ہے اور ایک عزت والی زندگی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ شاید اگر اس رات مجھے گھر سے نہ نکالا جاتا تو آج بھی میں اسی ظلم میں زندہ ہوتی، لیکن اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ لکھ رکھا تھا، اسی لیے اس نے مجھے عزت اور سکون والی زندگی عطا کی۔ آج جب میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا اور مظلوم کی دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔